موجودہ جمہوری نظام کے آغاز سے ہی اس کے خاتمے کی گفتگو کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے، اور اب جبکہ موجودہ پارلیمنٹ کی آئینی مدت ختم ہونے میں محض چند ماہ رہ گئے ہیں، چیف الیکشن کمشنر اتفاق رائے سے اپنے دفتر کا چارج سنبھال چکے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں بنگلہ دیش کی طرز کا کوئی سیاسی بندوبست نہیں چلے گا، پھر بھی ہمیں سیاسی مستقبل میں ایک بے یقینی نظر آتی ہے۔ الیکشنز وقت پر ہوں گے یا نہیں؟ نگران حکومت 3 مہینے کی آئینی مدت کے لیے آئے گی یا کچھ اور ہوگا؟ امن و امان کی صورتحال کیا الیکشن کمپین کو جاری رکھنے کی اجازت بھی دے گی یا نہیں؟ خارجہ امور میں اور معیشت کے میدان میں جن سخت فیصلوں کی ضرورت ہے وہ جمہوری حکمرانوں کے بس کی بات ہے بھی یا نہیں؟ اور جو افراد اور ادارے ہمیں یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، بدنصیبی سے ان کی اپنی ساکھ ایسی نہیں کہ ان پہ اعتماد کیا جائے۔ جب سارا معاشرہ ایک سیاسی تذبذب کا شکار ہو تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اس بے یقینی کی وجہ کیا ہے اور ہمارے لیے اس بے یقینی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ آج ہم اس کی تلاش کریں۔ آج کل پاکستان کے حالات غیر یقینی کی کیفیت کی عکاسی کر رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک طرف حکومت و اپوزیشن مشاورت سے آئین پر عمل کرتے ہوئے نگران سیٹ اپ پر مشاورت اور الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کی واضح مثال حال ہی میں مقرر کیے گئے چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراہیم ہے، جبکہ دوسری طرف کہیں بنگلہ دیش ماڈل پر ڈسکشن جاری ہے تو کہیں سپریم کورٹ کے آرٹیکل 190 کے استعمال کو اب ناگزیر سمجھا جا رہا ہے، اور کہیں عبوری حکومت کے قیام کے بعد اس کو طویل المیعاد بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ہماری تاریخ انواع و اقسام کے سیاسی تجربات سے اٹی پڑی ہے۔ حالیہ جمہوری تجربہ 4.5 سال مکمل کر چکا ہے اور مشکل سے ہمیں اپنی منزل تک پہنچتا دکھائی دے رہا ہے، مگر پھر بھی بے یقینی کے گہرے بادلوں نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس کی دیگر کئی وجوہ ہو سکتی ہیں، مگر ایک بنیادی وجہ پاک امریکہ تعلقات اور پھر افغانستان اور بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کی پیچیدگی ہے۔ ہم ایک ایسی جنگ میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں جسے نو منتخب بھارتی صدر پرناب مکھرجی چوتھی عالمی جنگ قرار دے چکے ہیں۔ یہ پس منظر بتا کر ہم نے راجہ ظفر الحق سے پوچھا کہ وہ بتائیں کہ اس سیاسی بے یقینی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ راجہ صاحب نے اس کا جواب کیا دیا، آپ خود سن لیجیے۔ ایسا نہیں ہوا۔ یعنی میں نٹشل میں اگر بات کروں تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ سیاسی بے یقینی جو موجود ہے پورے ملک میں، اس کی صرف واحد وجہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ صرف وجہ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جو پیپل پارٹی کا ساتھ دیں۔ کون سے وہ سٹیپس ہیں جو یہ لیں چیف الیکشن کمیشن کی اپائنٹمنٹ کے بعد جس سے بے یقینی ختم ہو جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سپریم کورٹ کے یا عدالتوں کے فیصلوں کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں قبول کرنا چاہیے اور اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ جب یہ ڈیفائی کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر وہ انکانسٹیٹیوشنل انلیگل طریقے اختیار کرتے ہیں تو یہ لگتا ہے ایسے کہ یہ جب یہ جا رہے ہیں تو یہ ایسا طرز عمل جو ہے وہ قوم کو بھی لے ڈوبے گا کہیں نہ کہیں۔ اس وقت اداروں کی بات نہیں ہے، اس وقت جو ہے وہ ایک آدمی جس کے پیسے سوئس بینکس میں موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہاں آپ لکھیں کہ وہ جو ہے وہ ان کے پیسے واپس آئیں، اور جو پہلے خط لکھا گیا تھا وہ واپس ہم کرتے ہیں۔ صرف اتنی سی بات ہے، اداروں کی بات نہیں ہے۔ باٹم لائن یہ ہے کہ یہ جتنی سیاسی بے یقینی انتشار ہے اس کی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے تحت ہیں، اور اس کا جو حل ہے ان تمام لارجر کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ لیٹر سوئی حکام کو لکھ دیا جائے گا تو بے یقینی ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بالکل ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔
ہم ایک طریقے سے ناکام ہو گئے ہیں. سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہو پھر سب کو حصہ دار بناؤ. رنگ ڈھونڈنا اس معاشرے میں گھاس کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنے کے مترادف ہے. پاکستان کو بنے 65 سال ہونے کو ہے، مگر 65 سالوں میں سے تقریباً 35 سال آمریت اور 30 سال جمہوریت نے پاکستان پر حکومت کی. جمہوری دور کے 30 سالوں میں اقتدار کس کے پاس اور اختیار کس کے پاس رہا، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، سب پر عیاں ہے. اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی نظام آئینی طور پر کتنا مستحکم ہے. بدلتے ہوئے وقت اور حالات کے ساتھ کیا ریاستی اداروں کے دائروں کی وسعت میں بھی کمی بیشی آتی رہتی ہے؟ اور اگر ایسا ہو تو کیا یہ بہت پریشان کن بات ہے؟ ہم ایک طریقے سے ناکام ہو گئے ہیں. ہم سے افغانستان بھی خفا ہے، ہم سے نیٹو کے ممالک بھی خفا ہیں، امریکہ بھی خفا ہے، طالبان بھی خوش نہیں. طالبان بھی خوش نہیں، وہ ہمیں مسلسل مار رہے ہیں. اور اب سعودیہ بھی پیچھے ہو گیا، سعودی بھی ہیں، چائنا جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ زیادہ چیلنجز ہیں بجائے اس کے کہ اپرچونٹیز ہوں. چائنا جو ہے وہ ممالک کی طرف نظر اٹھا رہا ہے جہاں اپرچونٹیز ہوں، جیسے انڈیا، حالانکہ وہ اس کا ایک حریف ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے. اس کے بعد آپ نے جیسے کہا کہ بجائے اس کے کہ ایک زمانہ تھا جب کچھ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈتا ہے، تو اب آپ دیکھیے یعنی ایک قسم کا مذاق ہو گیا ہے کہ ہمارے جو تنظیمیں ہیں تحریک طالبان پاکستان، وہ افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈتی ہیں. تو یعنی اور افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ پاکستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈتی ہیں. تو یہ اس قسم کے جو ہیں یہ تمام ہماری غلط پالیسیز ہیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ صلاحیت اور اہلیت موجود ہے کہ وہ ہمیں یقین کی دولت عطا کر سکے؟ اور اگر اس پارٹی کے پاس یہ صلاحیت ہوتی تو مرکز میں اس کی حکومت کے 4.5 سال مکمل ہونے کے بعد بھی ہم یہ سوال کر ہی کیوں رہے ہیں؟ پوچھتے ہیں سید ناصر علی شاہ سے. بے یقینی کی فضا ہے اور ایک انارکی کی فضا ہے. جمہوری حکومت کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت حکومت عوام کی، عوام سے اور عوام کے لیے. عوام شامل نہیں ہے اس میں. وہ 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم بھی ہم نے اس میں کی، جبکہ آئین کی ابتدائیہ میں بھی ہے کہ ہر پاکستانی شہری کو بنیادی حقوق حاصل، فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس. کیا عوام کو حاصل ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ لیتے ہیں کہ جو بیس کرتی ہے ہماری یہ پارلیمنٹ الیکشن پہ بیس کرتی ہے. کیا اس موجودہ الیکشن کے نظام عام شہری، پاکستانی شہری جو کہ ٹیلنٹ بھی رکھتا ہو، جو کہ سیاست بھی سمجھتا ہو، ہر چیز سے پورا ہو، صرف اس کے پاس پیسے نہ ہو، کیا وہ اس پارلیمنٹ میں انٹر ہو سکتا ہے؟ سوال ہے. تو یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے. اور ہمارے ایک سویپر ہو چاہے ایک چپڑاسی ہے، اس کو بھی وہی حقوق حاصل ہونی چاہیے. قانون سب کے لیے برابر ہونا. سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہو پھر سب کو حصہ دار بناؤ. جب کسی قوم کے ادارے اور افراد ایک دوسرے کی بات کو سچ تسلیم نہ کریں اور ایک دوسرے کو ہر وقت شک کی نظر سے دیکھیں تو اسے کرائسس آف کریڈیبلٹی یا کرائسس آف کانفیڈنس کہتے ہیں. ہمارے اس رویے کی جڑیں کہیں ہمارے ماضی میں تو پیوست نہیں؟ اس سوال کا جواب پوچھتے ہیں نذیر ناجی صاحب سے. اب یقین ڈھونڈنے چلے، بڑا مشکل کام کرنے آئے ہیں آپ. گھاس کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنے کے مترادف ہے یقین ڈھونڈنا اس معاشرے میں.
یقین کا تعلق بے شمار چیزوں سے ہے، آپ کے تجربے سے، آپ کے اعتبار سے اور آپ کے اعتبارات سے۔ اعتبار سے مراد یہ ہے سفر کرنے نکلوں گا، ٹرین وقت پر چل پڑے، جہاز وقت پر پرواز کر جائے۔ جب میں بازار سے کچھ خرید کر لاؤں گا تو میں دالیں خریدوں تو تول میں پوری ہوں، کپڑا خریدوں تو نام میں پورا ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے یقین کو چوٹ لگتی ہے، میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور پھر یہ چیز بڑھتے بڑھتے قومی سطح پر چلی جائے، میرے لیڈروں کے وعدے پورے نہ ہوں، تھانوں میں جاؤں تو اس قانون کے تحت مجھے حق ملنا چاہیے، اگر نہ ملے تو یقین کہاں سے میں ڈھونڈوں گا؟ جہاں میں علم حاصل کرنے جاتا ہوں وہاں مجھے علم خالص نہیں ملتا، جہاں میں دین کی تعلیم لینے جاتا ہوں وہاں اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، کسی عقیدے کی، کسی مقصد کی، کسی مفاد کی۔ اور جب اس سے بھی آگے جا کے میں اپنے وطن کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی کہیں عزت نظر نہیں آتی۔ میرا گرین پاسپورٹ جو ہے وہ مجھے کسی الگ جگہ امتیازی حیثیت دے کر قطار میں لگوا دیتا ہے، مجھ پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ یقین مجھے کس چیز پر ہے، کہاں سے لوں؟ ان کا بڑا زبردست رول ہے۔ 25-30 بچوں نے اتنا گند ڈالا ہے، 2 مہینے بعد اور گندے انڈوں سے چوزے نکلیں گے۔ جمہوریت کو اگر خطرہ ہے، جمہوری لوگوں سے خطرہ ہے۔ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ اس سے کسی کو انکار نہیں، ملک کے جمہوری سیاسی نظام میں بہت سی اصلاحات کی گنجائش موجود ہے۔ سیاسی رہنماؤں اور پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے طرز عمل پر بڑے پیمانے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ البتہ تمام حکومتی ادارے اپنی خواہشات کی بجائے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں تو حقیقی معنوں میں جمہوری سیاسی نظام کے ثمرات عوام تک پہنچ سکتے ہیں۔ جناب شیخ رشید بھی ایک مسلم لیگ رکھتے ہیں جس کو وہ عوامی بتاتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس ملک کے عوام کی نبض پر ان کا ہاتھ ہے اور وہ انہی کی زبان بھی بولتے ہیں۔ ہم شیخ صاحب سے بھی سوال کریں گے کہ اس سیاسی بے یقینی سے نکلنے کا حل ان کے پاس کیا ہے۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک قحط ہے قیادت کا، اور عوام سے جو دل کا احترام کا اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے اپنی قیادت کے ساتھ، نہ وہ عوام کا قیادت کے ساتھ ہے نہ قیادت کا عوام کے ساتھ ہے، اور یہ مفاد کا وہ رشتہ ہے نظریہ ضرورت کے تحت یہ چل رہے ہیں، اور ادارے جو ہیں اندر سے سخت توڑ پھوڑ کا شکار ہیں۔ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ یونائٹڈ ہے، اگر وہ کہتا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ پاکستان میں اس کو کتنا ریسٹور ہونے میں وقت لگے گا یہ تو نہیں میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ بہت سارے اداروں کو جہیز میں ملا ہے یہ سارا کچھ۔ اگر آج جنرل کیانی نے ایکسٹینشن کی، گو کہ میں اس وقت اس کا سپورٹیو تھا، لیکن آج میں محسوس کرتا ہوں کہ آرمی میں یہ بات اب عام لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اور ایک بڑی وجہ پاکستان میں یہ بنی کہ ہمیں اپنی اولاد پسند آتی ہے اور دوسروں کی باقی ساری چیزیں دوسروں کی پسند آتی ہیں، اور اس اولاد نے 25-30 بچوں نے اتنا گند ڈالا ہے اس کریڈیبلٹی میں اس معاشرے کا، آپ دیکھیں گے مہینے 2 مہینے بعد اور گندے انڈوں سے چوزے نکلیں گے۔ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کیا آئندہ عام انتخابات میں تاخیر کا سبب بن سکتی ہے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت کے انتظامات اور تیاریاں اس معاملے میں کیا ہیں؟ کہ ایک تو یہ اس بے یقینی میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ جو ہی ٹاک شوز دیکھیں یا اخباروں میں آرٹیکلز پڑھیں تو یوں گزشتہ 4 سال سے یہ لگتا تھا کہ یہ حکومت جا رہی ہے۔ ایک یہ ہم تمہارے جانی سار، ان کا بڑا زبردست رول ہے۔ یہ مجھے دنیا میں پہلی مرتبہ ہوئی ہے کہ عدلیہ کے حق میں اور ججوں کا نام لے کر وہ وکیل جو کل ان کے سامنے مقدمہ پیش کریں گے اور ایک طرف کسی کی حمایت میں اور کسی کے خلاف، وہ ججوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے جانثار۔ اور پھر ایک عجیب بات ہے کہ ان
عدلیہ کی محبت میں عدلیہ کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے. کچھ فیصلوں نے بھی کی ہے. پاکستان میں NRO کا کیس لے لیجیے, میرے خیال میں 8,038 کے قریب لگ بھگ کم و بیش کیسز تھے. اس میں میرے خیال میں 38 کیسوں کو لیا گیا, باقی 8,000 کیسوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. ہم نے عدلیہ کی آزادی اور غیر جانبداری کے لیے جو تحریک چلائی تھی, اس امید سے چلائی کہ لوگوں کو آسان, سستا اور جلد انصاف ملے گا. تو انصاف کون دے گا انہیں؟ یعنی جب تک سرمایہ انصاف دے گا. جو غلط پالیسیاں ہم سے مرتب ہوئی, جو ہم نے غلط پالیسیاں اپنائی ہیں, جب تک آپ اس غلط پالیسیوں کو آپ پہلے تو تسلیم کریں گے جو ہم سے وہ غلط پالیسیاں بنی تھی, اس غلطیوں کا ازالہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو تسلیم کرنی چاہیے. پھر بیٹھ کے سر نو نئی پالیسیاں آپ نے مرتب کرنے ہیں ملک کے لیے, پاکستان کے لیے, اس 18 کروڑ عوام کے لیے, جو کہ روز میں سنتا ہوں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے. میں کہتا ہوں جمہوریت کو کبھی خطرہ نہیں ہے. جمہوریت کو اگر خطرہ ہے, جمہوری لوگوں سے خطرہ ہے. اکانومی جان بوجھ کر ہم نے ڈیزاسٹر کی ہے. یہ نہیں کہ اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. جان بوجھ کے لوڈ شیڈنگ, ہمیں کیونکہ کمیشن نہیں ملتی ہے, ہم نے پیسے نہیں دیے. کل آپ دیکھیں یہ پیسے دیں گے, یہ بجلی چل پڑے گی. انہی IPP سے یہ بجلی چل پڑے گی. لا اینڈ آرڈر پولیس مفلوج ہو کے ہتھیار پھینک کے کھڑی ہے. پولیس جو ہے صرف پرچی جوا پہ, منشیات فروشوں پہ, بانڈوں پہ اور جوؤں پہ چل رہی ہے پولیس. ورنہ تو ان کی حالت اتنی بری ہے, کراچی کو چھوڑ کے جہاں ایک تھانہ ایک انڈسٹری کی سالانہ آمدن سے زیادہ میں بک رہا ہے. سو اس ملک میں ہر چیز بک رہی ہے, ہر چیز کی قیمت ہے. ہم نے ملک بنا لیا, آئین نہ بنا سکے, نظام نہ بنا سکے. بنگالیوں کے ساتھ مل کر آزادی کی جدوجہد کی تھی, وہ ہمارے ساتھ نہ رہے, ہمیں چھوڑ گئے. ہمیں کہا گیا کہ پاکستان بہت طاقتور ملک ہے, ہم دشمن کو لاکھوں چنے چبا دیں گے. 65 کی جنگ میں ہم سے کہا گیا کہ ہم فتح یاب ہوئے ہیں. بعد میں پتہ چلا ہم تو کامیاب ہوئے ہی نہیں, ہم تو فتح یاب ہوئے نہیں. ہم گھر سے کشمیر لینے چلے تھے اور ہم لاہور بچانے اور فخر کے نعرے لگا رہے ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ بنگالی ہمارے بھائی ہیں اور ہم وہاں امن قائم کر رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ ہم تو جنگ لڑ رہے تھے. ہماری فوجیں اپنے ہی بھائیوں پر کے خلاف کارروائیاں کر رہی تھیں. ہمیں کہا گیا کہ افغانستان میں ہم نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. پتہ چلا کہ ہمارا تو پورا ملک ہی دہشت گردی کی لپیٹ میں آ گیا ہے. ہمیں بتایا گیا کہ امریکہ ہمارا دوست ہے, ہمیں 50 سال تک یہ بتایا گیا. اب کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے. تو یقین حاصل کرنے کی میرے پاس جتنے ذرائع ہیں ان میں سے مجھے کہیں بھی یقین نہیں ملتا. یہ نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. شاید آپ مانے نہ مانے, ہمارے ہاں ہمارے بارڈر پہ میں چوتھی کہہ لیجئے کہ تیسری کہہ لیے ورلڈ وار ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مجھے خطرہ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ امریکن بیڑا آ گیا, یہ ایسی گپ ہے. ہمیں خطرہ ہے کہ جب امریکن اور نیٹو فورسز افغانستان سے نکلیں گی تو ہم تو ایسی فالٹ لائن پر ہیں کہ ایک بہت بڑا زلزلہ افغانستان میں آئے گا. قوموں کی وہاں جنگ ہوگی, زبانوں کی بنیاد پہ, تہذیب کی اور نسل کی بنیاد پہ. اور امریکہ کے چلے جانے کے بعد, نیٹو کے چلے جانے کے بعد جب وہ آپس میں لڑیں گے تو ان کے شاکس اینڈ آفٹر شاکس ہمیں بھی ملیں گے. یہاں بھی وہ جنگ آئے گی اور اس جنگ کو روکنے کی اہلیت نہ آپ کی ڈیفنس کے پاس ہے, نہ آپ کی پولیس کے پاس ہے, نہ آپ کی FC کے پاس ہے, نہ آپ کی فرنٹیئر کور کے پاس ہے, اور نہ آپ کے کسی اور ادارے کے پاس ہے. آج بلوچستان کا ہے, مجھے خطرہ ہے کہ 2014 کے بعد اگر امریکن فورسز چلی گئی اور وہاں افغان حکومت وہاں کنٹرول نہ کر سکی تو آپ کے سارے پاکستان میں ہر جگہ جو آج خطرہ آپ بلوچستان میں محسوس کر رہے ہیں, کل آپ پختونخوا میں محسوس کریں گے, آپ فواٹا میں کریں گے, آپ سندھ میں کریں گے اور آپ پنجاب میں بھی کریں گے.
بعض وقت مایوسی بھی ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے دباؤ اس وقت ہیں اور جس طریقے سے ایک قسم کی انسٹیٹیوشنل بیلنسنگ ہو رہی ہے پاکستان میں مختلف اداروں کے ساتھ، اور دنیا کے پریشرز بھی ہیں اندرونی لحاظ سے بھی اور بیرونی، اور جب نئے الیکشنز آئیں گے تو یہ ضرور ہے کہ ہماری جو نئی قیادت آئے گی، مجھے یقین ہے اس کا کہ وہ نسبتاً پچھلی قیادت سے بہتر ہوگی، اس لیے کہ یہ ناممکن ہے کہ معاملات جو ہیں اس طریقے سے چلیں، اس لیے کہ یہ فطرت جو ہے وہ کریکٹیو ایکشن کرتی ہے۔ پارلیمنٹ لاجز میں ہم بیٹھے ہیں آپ کے پاس، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یہاں؟ نہیں یہاں پہ نہیں ہوتی، یہ ہم چونکہ ہم ایلیٹ کلاس کے ہیں۔ میں خیبر پختونخوا میں جلسہ کیسے کروں گا جب خودکش بمبار ہر جگہ موجود؟ یہ ادارے اپنے آپ خود چینج کرنا شروع کریں اور ملک میں تبدیلی آئے۔ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ان میں جرت نہیں ہے۔ اب جبکہ جمہوری حکومت 5 سال مکمل کرنے کو جا رہی ہے، نئے انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے، تو بے چینی اور بے یقینی کی فضا کیوں گرمائی جا رہی ہے؟ آج بھی ملک کی افواہ ساز فیکٹریاں طویل المیعاد عبوری حکومت کے قیام کو اشد ضرورت قرار دیتے ہوئے اس کے لیے تیزی سے پروڈکشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ البتہ اب شاید پاکستان کے اندرونی اور بیرونی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ماضی کے 4 مسیحاؤں کی طرح کوئی 5واں مسیحا بھی حب الوطنی کے مفروضے کو منافقت کا عملی جامہ پہنانے کے لیے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لے اور ایک بار پھر ملک کے 10 سال ضائع کر دے۔ میں تباہ شدہ سسٹم کہتا ہوں اس کو، یہ تباہ شدہ سسٹم ہے، ڈسٹرائڈ سسٹم ہے۔ اس میں ایک مخلص اور ایک دیانتدار شخص، کیا وہ اس میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے؟ جہاں انرجی کرائسس ہو، پھر وہ آپ کہیں کہ کارخانے بند ہو، کارخانے آگے چلے، لوگوں کو روزگار کے مواقع حاصل ہو، کس طرح وہ روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے؟ ہم پارلیمنٹ لاجز میں ہم بیٹھے ہیں آپ کے پاس، آپ انرجی کی بات، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یہاں پر؟ نہیں یہاں پہ نہیں ہوتی، یہ ہم چونکہ ہم ایلیٹ کلاس کے ہیں اور وی آئی پی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، 2% عوام جو ہے وہ 98% پر آج تک 65 سال سے حاوی رہا ہے، حکمران وہی رہے، اور اس کے بعد بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہی حکمران رہے جو 2% ہے، 98 اس سے محروم رہے۔ حاجی صاحب فرمائیے گا کہ اگر کل الیکشن فوراً آ جاتے ہیں، امیڈیٹ الیکشنز آ جاتے ہیں عید کے بعد، تو خیبر پختونخوا میں آپ امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہیں؟ وہاں ہو سکتے ہیں یا کنسرنز ہیں؟ دیکھیں، امن و امان کی صورتحال تو کہیں بھی سچی نہیں ہے، خالی میں خیبر پختونخوا میں جلسہ کیسے کروں گا جب خودکش بمبار ہر جگہ موجود ہے؟ اور یہ غلط فہمی ہے کچھ پارٹیوں کی کہ جی ہمارے جلسوں میں یہ نہ ہوگا۔ کیا مولانا فضل الرحمان پہ 2 دفعہ حملہ نہیں ہوا ہے؟ کہ سخانی میں جماعت اسلامی کے جلسے پہ حملہ نہیں ہوا ہے؟ جماعت اسلامی کا جو وہاں ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اندر دفتر میں حملہ ہوا تھا، خودکش نہیں تھا، کوئی بم رکھا گیا تھا۔ تو سوال یہ ہے ان حالات میں ہم جلسے کیسے کریں گے؟ خالی الیکٹرانک میڈیا پہ ہم تقریریں کریں گے اور ووٹ لیں گے، اور یہ کوئی سمجھتا ہے کہ جی ہمارے پاس ہم نئے آئے ہیں، ہمارا طوفان آئے گا اور یہ طوفان ہم دیکھیں گے۔ انہوں نے اب دعویٰ کیا ہے کہ شمالی وزیرستان لے جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ کیسے شمالی وزیرستان جاتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، ہم دعا کریں گے کہ یہ کامیاب ہو۔ کوئی تو بات کرے جا کر ان سے، پنجاب بچ جائے گا؟ پنجاب میں کہاں حملہ نہیں ہوا؟ سی آئی اے کے دفتر، پھر بلوچستان کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ کراچی میں تو اب انڈیویجول کا پیدل پھرنا بھی اور موٹر سائیکل پہ جانا اور گاڑی پہ جانا خطرناک ہے۔ یقین اگر نہیں ہے فیوچر پہ کسی قوم کو، تو اس کے پھر نتائج کیا ہوتے ہیں؟ خوفناک، خون خرابہ، اور شاید یہ حل ہے۔ جب اپنا الیکشن کمیشن چننے کے لیے بھی ہمیں 89 یا 86 ایئر سے کم کا کوئی نوجوان نہیں ملتا۔ ہماری ساری قیادت اس وقت بیمار ہے، معذرت کے ساتھ روزے سے ہوں۔ ہمارے حکمران اور اپوزیشن سب صحت کے اس معیار پر نہیں ہے جو اس قیادت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو پیچھے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔
یعنی کریڈیبلٹی جو ہے ایک نوجوانوں کے ایسے گروپ کی ضرورت ہے جن کی عمر 55 50 45 دے کم آؤٹ سائڈ اینڈ لیڈ دی نیشن. ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ان میں جرت نہیں ہے. اب جو ہے فوج کے علاوہ اور بھی ادارے مضبوط ہوئے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ تبدیلی کی طرف سوچ رہا ہے, اس لیے کہ ایک تو جب نئے اداروں میں قوت آتی ہے تو وہ زیادہ دوسروں کے کام میں بھی مداخلت کرنا شروع کرتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک لحاظ سے جو خلا پیدا ہوئی اس میں عدلیہ جو ہے وہ ایک بڑا رول پلے کرنا شروع کر دیا ایگزیکٹو کا. ایسی چیزیں جیسے سموسا کی قیمت بھی انہوں نے فکس کرنی شروع کر دی. تو یہ بھی ایک لحاظ سے وہ جو فیس تھا وہ میرے خیال میں اب اس کے اوپر ہم عبور حاصل کر رہے ہیں, اس لیے کہ تنقید ہو رہی ہے, میڈیا میں بھی ہو رہی ہے, پرنٹ میں بھی, الیکٹرانک میں. تو یہ جو فورسز ہیں, لیکن اس کو تیز کرنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیسا انسینٹیو ہم لائیں جس سے کہ یہ ادارے اپنے آپ خود چینج کرنا شروع کریں اور ملک میں تبدیلی آئے. کہ آپ کی پارٹی کی جو قیادت ہے اس غیر یقینی یا اس بے یقینی کو بڑھایا ہے یا کم کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی, پہلے تو نام سے لیتے ہیں, یعنی پاکستان عوامی پارٹی, اردو میں یہی لفظ آئے گا نا. اس میں کوئی مسلمان نہیں ہے, اس میں کوئی فرقے کا نام نہیں ہے, اس میں کوئی قومیت کا نام نہیں ہے, اس میں پاکستان کا نام ہے, عوام کے نام ہے. اور اس کے منشور 1967 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی, اور اس کی بیس کیا تھی؟ روٹی, کپڑا اور مکان. ہم نے روٹی, کپڑا اور مکان کے نام پہ ووٹ کی. کیا موجودہ حکومت نے اس منشور پہ عمل کی؟ میں تو بارہا کہہ چکا ہوں یہ بات کہ ہم اپنے اس منشور سے ہٹ گئے ہیں. ہم نے اس منشور کو بالائے طاق رکھ دی. یعنی میں یہ سمجھوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے اس میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے عوام کو یقین دے. ہم نے ریکنسیلیشن کی سیاست کی, اور ریکنسیلیشن کے بھی ایک اگر آپ مطلب لے لیں, ریکنسیلیشن مینز اگر ہم ملک کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے, اس 18 کروڑ کی عوام کی مفادات کے لیے ہم ریکنسیلیشن کرتے ہیں, وہ تو اور بات ہے. ہم ریکنسیلیشن کرتے ہیں, مفاہمت کرتے ہیں, کس لیے؟ اقتدار کے لیے. جن کو ہم نے قاتل لکھا, جن کو ہم نے کہا کہ یہ بی بی کے قاتل ہیں, آج وہ ہمارے پاس ساتھ بیٹھے. آج وہ اس کے لیے ہم نے ایک سیٹ بھی کریٹ کر دی. تو پھر یہ سب کچھ دیکھ کر آپ کس پہ یقین کریں اور کس پہ نہ کریں؟ میں نے بات پھر وہی پر آ گئی. جب تک آپ اس نظام کو صحیح نہیں کریں گے, درست نہیں کریں گے, 10 کروڑ 5 کروڑ میں آپ الیکشن جیت کے آ جاتے ہیں, 10 کروڑ روپے آپ کی سینٹ کی سیٹ بکتا ہے, تو کیا مجھے آپ یہ بتائیں کہ 10 کروڑ روپے معمولی رقم ہے کیا؟ جب وہ لوگ جب آئیں گے اسمبلی میں, وہ عوام کی بات کرے گی یا وہ 10 کروڑ کی بات کرے گی؟ شیخ صاحب, یہ جو کریڈیبلٹی کا کرائسس ہے, اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے, حل کیا ہے اس قوم کو؟ یہ کیمرہ نکلا سکتا ہے, بس دیٹس دا اونلی وے. لوگ مسجد کے ممبر کی طرف نہیں دیکھ رہے. یہاں ایسی فکری سوچوں کو بلند کیا جائے کہ لوگ چور اور چوکیدار میں فرق سمجھیں اور قوم سبق سیکھے کہ 3 نہیں 4 جوان لاشیں نوڈیروں میں پڑی ہیں. اقتدار کسی کو ملا, دولت کسی کو ملی, موت کسی کو ملی. سو ہمیں اپنے آپ کو یہ سبق دینا ہے کہ پاکستان کے ساتھ, اور یہ جو امیج اتنا خراب ہو چکا ہے, میں کسی حکومت کی بات نہیں کرتا, بڑی معذرت کے ساتھ, جو تھان بیچتا ہے اس کا اگر آپ تھان لیں اور پورا آ کے گئے تو 3 گرا اس کا کپڑا کم لکھتا ہے. جو کاپی لیں, اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, میں شیخ ہوں نا, میں نے کل 100 صفحے گنے, اوپر 100 لکھا ہوا تھا, تو بیچ میں 94 صفحے تھے جی. ابھی نیچے لال ویلی کے فروٹ پڑا, آپ دیکھیں, میں آپ کو حلف سے کہتا ہوں اوپر کچھ اور فروٹ ہوگا, نیچے کچھ. سو شناخت اس معاشرے کی دولت ہو گئی ہے, اور یہ حرام کی دولت نے لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے. اس حرام کی دولت سے ووٹ خریدا جاتا ہے, اس حرام کی دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے. جب یقین ختم ہوتا ہے تو ایمان بھی کمزور. اگر وہ نہیں دے گی, بادشاہ ہے وہ بھائی. آپ دیکھیں گے کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگی. آج دولت جیت گئی ہے اور لوگ ہار گئے.
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اندرونی حالات ٹھیک ہو گئے تو پاکستان کو بیرونی ممالک سے تعلقات کو بہتر کرنے میں زیادہ مشکلات نہیں ہوں گی. اس وقت ساری مشکل یہ ہے کہ جو پاکستان کی فیصلہ سازی ہے وہ اس وجہ سے اتنی کمزور ہے کہ سول ملٹری ریلیشنز تو ایک تو ہمارے ان میں توازن نہیں ہے. یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ پالیسی کیا فوج واقعی میں اس کا پلہ بھاری ہے یا سویلین بھاری ہے. مثلا اگر ہم امریکہ کی پالیسی دیکھیں تو چاہے وہ رسد بحالی تھی یا رسد کو روکنا تھا تو وہ ایک طریقے سے فوج نے کی. حالانکہ دوسرے ممالک میں جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں یہ پالیسی جو ہے وہ سویلین کی ذمہ داری ہونی چاہیے. یہ ضرور ہے کہ آپ فوج سے انپٹ لیں. اسی طریقے سے یہ جو ابہام ہے اس کی وجہ سے ایک تو بیرونی ممالک ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم اندرونی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں. آزمائش سے نکلنے کے لیے یا اس امتحان سے گزرنے کے لیے کریں اور اس جد و جہد کے دوران ایک دوسرے کے لیے ہم قربانیاں دیں, ایک دوسرے پر ہم یقین کریں, ایک دوسرے پر بھروسہ کریں کہ میں آگے بڑھوں گا تو میرا پچھلا بھائی مجھے خنجر نہیں مار دے گا. ہم جس جنگ میں مل کر آگے بڑھیں گے, مل کر جیتیں گے. یقین کھونے میں جتنا وقت لگا ہے یقین کو دوبارہ حاصل کرنے میں اس سے 10 گنا زیادہ وقت لگے گا. ہم ایک دوسرے پر اعتبار کرنا سیکھ لیں اور اعتبار کے قابل بھی بنیں. جب یہ سارے ہم مراحل طے کر لیں گے تو پھر ہمیں یقین حاصل ہوگا. اور ایک اور بات بتا دوں کہ جب یقین ختم ہوتا ہے تو ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے. یہ سارے دفن ہوں گے تو تبھی کچھ ہوگا جی. یہ ایک اجتماعی قبر بنے ان لوگوں کی. اور پہلے تو میں خوش تھا کہ شاید یہ ہم سب چلے جائیں گے, ایک اچھی لیٹ آئے گی, اچھے نوجوان آئیں گے. اب تو مجھے بہت ڈر ہے کہ یہ ہم سے بھی زیادہ چور ہوں گے. یہ جو نئے ڈاکو آ رہے ہیں یہ کمرشل نہیں, اکنامیکل نہیں, کمپیوٹرائز ڈاکو ہیں. پرانے لوگ تو چلو کیلکولیٹر پہ حساب کرتے تھے کہ اتنے کروڑ ڈالر ہو گئے ہیں, یہ ہو گئے ہیں. ان کا ایسا سسٹم ہے کہ رات رات کرنسی کو بدل دیتے ہیں, رات رات کو سپین کر دیتے ہیں. ادھر کمپیوٹر پہ ہی دولت شفٹ ہوتی, ان کی رات کو کمپیوٹر پہ دولت گھومتی رہتی ہے. میں ساری زندگی اجتناب میں رہا. پچھلے کئی دنوں سے میں بھی انقلاب کی سوچ رہا ہوں کہ مر جائیں 200, 300, 400, 500 ہزار, گندا خون بہہ جائے اور نیا شفاف خون اس قوم کی اور ملک کی اور وطن کی رگوں میں آئے اور اس ملک کو آگے لے کے جائے. میں خود اپنی آپ کی نفی کر چکا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میری سوچیں تھیں وہ آج کے دور نے غلط ثابت کی. آج دولت جیت گئی ہے اور لوگ ہار گئے. شاہ صاحب آپ اگلا الیکشن پیپلز پارٹی ٹکٹ اپلائی کر رہے ہیں؟ اگر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ میں بھٹو کے پیروکار ہوں, پیپلز پارٹی ہوں, ٹکٹ دے گی تو میں لڑوں گا ان کی ٹکٹ سے. اگر وہ نہیں دے گی, بادشاہ ہے وہ بھائی. ابھی بادشاہ کو, بادشاہ کے سامنے تو ہم رائے ہم کچھ نہیں کر سکتے نا. جب نئے الیکشنز آئیں گے تو یہ ضرور ہے کہ ہماری جو نئی قیادت آئے گی مجھے یقین ہے اس کا کہ وہ نسبتاً پچھلی قیادت سے بہتر ہوگی. اور اگر یہی قیادت بھی واپس آ جائے تو پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگی. فرد اور قوم کو فیصلہ سازی کی قوت سے محروم کر دیتی ہے. ہمیں اس کیفیت سے نکلنا ہے. یہ درست ہے کہ ہماری حکومتوں نے ہم سے بے شمار جھوٹ بولے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم خود سے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں. ہمیں کسی سرمایہ دار, جاگیردار, چودھری یا وڈیرے پر نہیں, خود اپنے آپ پر بھروسہ کرنا ہے. اپنی تعلیم, اپنے ہنر میں کمال حاصل کرنا ہے. کسی حکومت پہ نہیں, اس ریاست پر اعتماد کرنا ہے. اور اس ریاست کی طاقت خود آپ ہے. خود اپنے بازوؤں پہ گر بھروسہ ہو تو دریا میں گھڑا بھی سونی کے واسطے کچا نہیں رہتا.